بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارے 8ویں جماعت کی جو اردو مضمون کا جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ ہے نوبل نام کی کہانی۔ تو کل ہم نے صفحہ نمبر 32 تک یہ پڑھا تھا کہ جب الفریڈ نوبل تھے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 کو پیدا ہوئے تھے اور 1896 عیسوی میں ان کی 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس کے آگے ہم آج پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر ہمارا اردو پڑھنے کے جو 4 مقاصد ہیں جو بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، تاکہ پہلا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں اردو سننا آ جائے، پھر اردو بولنا آ جائے، پھر اردو پڑھنا آ جائے اور پھر اردو لکھنا آ جائے۔ جب آپ اچھی طرح سنیں گے تو اچھی طرح سے بول پائیں گے، جب اچھی طرح سے بول پائیں گے تو اچھی طرح سے پڑھ پائیں گے، اور جب اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو لکھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ الفریڈ نوبل کے بارے میں وہ کیا، ان کی زندگی کیسے گزری۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے، یعنی وہ ایک تاجر تھے۔ ان کا باپ الفریڈ نوبل کا ایک تاجر تھا، یعنی تجارت کرتے تھے، بزنس تھی ان کی، اور ان کا دیوالیہ ہو چکا تھا، یعنی کہ ان کو بہت خسارے میں ان کی تجارت چل رہی تھی۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ قابل تو تھے لیکن ان کو تجربہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو جو ان کے پاس بچا ہوا تھا مال پونجی، وہ بھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے، یعنی ایک جگہ کا نام ہے سینٹ پیٹرز برگ، وہاں پہ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا، یعنی یہ وہ شہر تھا جو روس کا دارالسلطنت، یعنی کہ روس کی راجدھانی تھی۔ کچھ عرصے تک الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھیں۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلیسرین دریافت کی۔ نائٹروگلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ تو کیا ہوا، الفریڈ کا جو باپ تھا وہ ایک تاجر تھا اور اس کا دیوالیہ ہو چکا تھا، یعنی کہ ان کا تجارت جو تھی وہ بہت خسارے میں چل رہی تھی۔ اس لیے الفریڈ نے کیا کیا کہ جب الفریڈ کی عمر 9 سال تھی تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنا ملک انہوں نے چھوڑ دیا، وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا، یعنی یہ روس ایک ملک ہے، اس کا یہ شہر دارالسلطنت تھا، یعنی راجدھانی تھا۔ کچھ عرصہ تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے، جب گھر میں پیسہ پھر جمع ہونے لگا تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھیں، یعنی انہوں نے پورے یورپ کا بھی دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھ لیں۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے، یعنی انہوں نے انجینئرنگ بھی کی اور کیمسٹری بھی انہوں نے اچھی طرح سے پڑھ لی، تو انہوں نے نائٹروگلیسرین ایک دریافت کی۔ نائٹروگلیسرین وہ چیز ہے جس کی ملاوٹ سے انہوں نے کیا کیا، 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بھی کیا کرتی ہے، بڑے سے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ جیسے آج بارودی سرنگیں لگا کے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے، اس میں بھی ڈائنامائٹ ہوتا ہے۔
جو ہمارے علاقے میں سڑکیں بن رہی ہیں اور جو جس جگہ سے انسانوں کا پیدل گزرنا مشکل تھا آج وہاں سے گاڑیاں چل رہی ہیں، تو یہ آپ کئی وقت یہ آوازیں سنتے رہتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ روڈ کا کام چل رہا ہے اور وہاں سرنگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ وہی ہے جس میں ڈائنامائٹ ہوتا ہے اور وہ پہاڑوں کو بڑے سے بڑے پہاڑوں کو چھوٹی سی اس کی مقدار بھی منٹوں میں اڑا دیتی ہے۔ تو ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا الفریڈ نوبل کا، اس کی موت بھی جو تھی وہ ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بےحد مشکل تھا، یعنی اس چیز کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جانا بہت مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ یعنی کہ الفریڈ نے وہ بھی چیز بھی ڈھونڈ نکالی، وہ کیا چیز تھی تو اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، اس میں آپ کو بہت اچھے اچھے پوائنٹ ہیں کہ الفریڈ نوبل کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا۔ تو یہ سبق کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے ہم سوالات کریں گے۔ شکریہ۔